السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ کو۔ اوفو کو دیکھیں تو وافا اس میں ہے تو وفا بن سکتا ہے۔ وفا کیا ہوتا ہے اردو کا؟ وفا نبھانا، پورا کرنا۔ کیل جو ہے الکیل، یہ جو کلو ہے اردو کا کلو گرام، اس سے کلو بن سکتا ہے، تو اس کا معنی ماپ وغیرہ ہے، کیونکہ کلو سے ہم باٹوں سے چیزیں ماپتے ہیں، تولتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو ماپ کو۔ اذا، جب، کل تم ماپو، یہ وہی کائل والا ہے، پچھلے والا۔ وزنو، اور تم وزن کرو۔ بالقسطاس، ترازو کے ساتھ۔ جو قسطاس ہے یہ قسط سے ہے۔ قسط کیا ہوتا ہے؟ انصاف کے ساتھ۔ ویسے میزان بھی ترازو کو کہتے ہیں عربی میں، تو چونکہ جو قسط ہے یہ انصاف ہے اس کا معنی، اور ترازو بھی انصاف کرتا ہے، تو اس کا معنی ترازو ہے یہاں پہ۔ یہ جو قسطیں آپ چیزیں لیتے ہیں، کاف سین تو ہے، یہ اور ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ المستقیم، سیدھا، تم سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے۔ وآحسن تاویلا، اور بہت اچھا ہے۔ آسن، حسن سے حسن اچھے کو کہتے ہیں، حسنہ نیکیوں کو کہتے ہیں۔ تاویلا، انجام، تاویل۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور تم جب ماپو تو پورا ماپو، اور ترازو کے ساتھ سیدھا وزن کرو، یہی بہتر ہے، اور یہ انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ولا تقفو، اور نہ پیچھا کرو۔ یہ تا کے معنی تو ہے آپ، اور کاف فے ہے کف، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف فے واو، کف۔ یہ گردن کے پچھلے سے گدی کو کہتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہوئے سر سے دونوں ہاتھ پھیر کر گدی تک لے کے جاتے ہیں تو اسے عربی میں کف کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ گردن کا پچھلا حصہ ہے اس لیے اس کا معنی پیچھا کرنا۔ تو ایک اور لفظ اردو کا آسان لفظ بن سکتا ہے قافیہ۔ قافیہ ردیف شاعری میں جو ہوتا ہے، جو شعروں میں آخری لفظ سے پہلا لفظ جو وزن پورا کرتا ہے، تو اس کو قافیہ کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی اس کے آخر پہ آتا ہے، تقریباً آخر سے پہلے، تو اس لیے اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ ولا تقفو، اور نہ پیچھا کرو، نہ پیروی کرو، ما لیسا، جو نہیں، لاکا آپ کے لیے، بے ہی علم، اس کا کوئی علم، جس کا آپ کو کچھ علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ ان سما، بے شک کان، سما سماعت بن سکتا ہے اردو کا لفظ۔ والبصرا، بصارت آنکھ۔ والفؤاد، اور دل، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ کل اولئک، ان میں سے ہر ایک، کانا ہے، عنہ، اس کے بارے میں، مسئولہ، سوال کیا جائے گا، سوال کیا ہوا، مسئولہ پوچھا گیا ہوا، تو ان سب سے پوچھ ہوگی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور جس کا آپ کو علم نہیں اس کی پیروی نہ کریں، اس کے پیچھے نہ لگیں۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی،
ولا تمشی فی الارض مارہا، اور نہ چلو زمین پر اکڑ کر. تمشی چلنا، ولا تمشی نہ چلو، فی الارض زمین میں، مارہا اکڑ کر. جو مارہا ہے یہ اس کا ہوتا ہے کہ جب خوشی بہت زیادہ ہو کسی کو اور وہ آپے سے باہر ہو جائے اور اس خوشی کو اس کے جسم پر محسوس کیا جائے تو تکبر وغیرہ اکڑ کر چلنا، جو زمین پہ جب چال بھی بدل جاتی ہے بندوں کی تکبر کے ساتھ، یہ وہ لفظ ہے. انا کا بے شک تو، لن تخریقہ ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا. تخریقہ کا روٹ ورڈ ہے خارا قاف. یہ پھاڑنا، اس طرح پھاڑنا کہ جدھر مرضی پھٹ جائے، بے ترتیبہ پھاڑنا. الارض زمین کو، اور بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا. ولن اور ہرگز نہیں، تبلغا تو پہنچے گا. تبلغا کو دیکھیں تو بالغ، بلوغت، تبلیغ، یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. الجبال پہاڑوں کو، جبل کی جمع. طولا لمبا ہو کر، طول اور عرض، طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں. اور تو زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا، ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا. اور تو لمبا ہو کر پہاڑوں کو نہیں پہنچ سکے گا. کل ذالک یہ سب، کانا ہے، سیئہ اس کی برائی، سیئہ برائی، سو کل بھی پڑھا تھا آپ نے برا، عند ربی کا تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ. مکروہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جو ناپسندیدہ ہو. با محاورہ ترجمہ دیکھیے، یہ سب کام جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، کام کو بریکٹ میں کریں، اس کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. آج کا سبق ختم ہوا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. پیچھے آ جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ناپ تول کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کی تم چیز بیچ رہے ہو یا چیز لے رہے ہو، تو جب پیسے پورے لیے ہیں، ریٹ اپنی مرضی کا لیا ہے، تو ماپ تول میں ماپنے میں ہیرا پھیری نہ کرو. کئی لوگ اپنے ترازو میں کوئی ایسا سسٹم لگا لیتے ہیں. اس کا مطلب صرف ترازو نہیں، جس سے بھی ماپا جائے، کوئی میٹر ہو، کوئی اور چیز ہو جس سے چیز خریدی جاتی ہے، تو وہ پورا ماپ دینا چاہیے. اگر کسی کا حق کوئی مارے گا اس دنیا میں تو وہ قیامت کو وہ دے گا، اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی. اگر نیکیاں ختم ہوگی تو اس پہ برائیاں ڈال دی جائیں گی، تو کیا فائدہ ملے گا؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ترازو کو سیدھا کر کے وزن کرو. یہ بھی وہی ہے کہ اگر ترازو سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر بھی وزن پورا کیا جائے، ہیرا پھیری نہ کی جائے. یہی بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، دنیا میں بھی یہ اچھا ہے، کاروبار کے لحاظ سے کہ اگر کوئی پورا وزن دیتا ہے، اچھی چیز دیتا ہے، تو گاہک زیادہ آتا ہے. اور آخرت کے لحاظ سے اس طرح اچھا ہے کہ وہ اس کی عبادت بن جائے گی. اگر اسلام کے اصولوں پہ تجارت کرے گا تو قیامت کو اس کو فائدہ دے گی، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا. اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. یعنی ایک تو بدگمانی ہے کہ ایسے اندازے کے ساتھ ہی لوگوں پر تہمت لگانا اور لوگوں کے بارے میں خیال کرنا کہ یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو یہ جب آپ کو علم ہی نہیں اس کا تو آپ کیوں اس طرح سوچ رہے ہیں؟ دوسرا، اگر حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو عدالتوں میں بھی یہ قانون بن گیا ہے کہ شبہ کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. جب اس کا پکا علم ہی نہیں ہے تو شبہ کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے. تیسرا اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ جس بات کا ایک قرآن حدیث کا جس کو علم نہیں ہے وہ ایسے ہی مسئلے کرنے شروع کر دے.
یا اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے علم کے باوجود جس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے علم آیا ہے، اس کے باپ دادا کی سٹوریاں اور وہ بزرگوں نے فرمایا اور ایسی باتیں شروع کر دے، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کان، آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہوگا، یعنی ان کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے دین کے پیچھے لگ جائیں۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑا ہم دیکھتے ہیں، کپڑا خریدنا ہو، کوئی اور چیز لینی ہو، زمین لینی ہو، کوئی سپرے لینا ہو، تو بڑے ریٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے کم ملتا ہے، وہاں سے اچھا ملتا ہے۔ دین کے بارے میں ہم کان، آنکھ، دل کو استعمال کیوں نہیں کرتے کہ جو قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے وہی لیا جائے اور نہ لیا جائے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ان پر تم نے ان کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم لمبے ہو کر پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ تکبر سے یہ بھی بچانے کا انداز ہے قرآن کا کہ کچھ بھی ہو، انسان کچھ بھی حاصل کر لے تو اس کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ تکبر تو اللہ کو صرف بھاتا ہے، کسی اور کو نہیں بھاتا۔ عاجزی اور انکساری ایسا شیوا ہے جو لوگوں میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی انسان کی عزت کو بڑھاتی ہے۔ اور اسی لیے خلفائے راشدین کے دور میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ڈائریکٹ، وہ بڑی سے بڑی فتح کے بعد بھی اتراتے نہیں تھے، تکبر نہیں کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو چونٹیوں کی طرح بنا دیا جائے گا اور وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے، اس سے بگاڑ، معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، انسان کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اور جتنا کوئی مرضی تکبر کر لے زمین کو نہیں پھاڑ سکتا کہ زمین پہ پاؤں مارے اور زمین پھٹ جائے، بلکہ جب وہ مرے گا تو یہی زمین کے نیچے جائے گا اور نہ پہاڑوں کی طرح لمبا ہو سکتا ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی، یہ سب کام برائی کے ہیں اور تیرے رب کو ناپسندیدہ ہیں۔ کون کون سے؟ اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اور بغیر علم کے کسی کام کے پیچھے لگے رہنا، اور ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنا، ترازو اور میٹر کا غلط استعمال کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بجلی کا میٹر آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کا بھی حساب دے گا، پیٹرول پمپ کا میٹر ہے اس میں کم دیتا ہے اس کا بھی ہوگا، یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو کم دیتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے، تو حساب اس بھائی صاحب نے دینا ہے۔ جب مرے گا تو کھا جائیں گے اس کی اولاد، باپ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اور اس کی بیوی اور اولاد، اور حساب اس نے دینا ہے۔ تو کم از کم بندے کو اتنا تو اپنی جان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے کہ جو بندہ کام کرے وہ اتنا برا تو نہ کرے کہ بندہ خود پھنس جائے اور اس سے فائدہ دوسرے اٹھائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب